کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی زندگی کی شروعات ایک ایسی غلطی سے ہوئی جس نے ہمیں جنت سے زمین تک پہنچا دیا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا؟ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کا آئینہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنی طرف سے روح پھونک کی، اور وہ ایک زندہ انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا، انہیں عزت دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ایک تھا جس نے انکار کیا، وہ ابلیس تھا۔ اس نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر اس کی تباہی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، لیکن جاتے جاتے اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو ہر حال میں گمراہ کرے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی۔ وہاں ہر طرف سکون تھا، ہر طرف نعمتیں تھیں، نہ کوئی غم تھا نہ کوئی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں آرام سے رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے شیطان نے اپنا کھیل شروع کیا۔ وہ بار بار آیا، اس نے وسوسے ڈالے، اس نے کہا کہ یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، یہ تمہیں فرشتوں جیسا بنا دے گا۔ آہستہ آہستہ اس نے دل میں شک پیدا کیا، اور ایک لمحہ آیا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی یہ ہوا فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ شرمندہ ہو گئے، ان کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی نے اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی غلطی تسلیم کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے اب تمہیں جنت سے زمین پر جانا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ وہ جنت جس میں ہمیشہ کی راحت تھی اب ان سے چھن رہی تھی۔ لیکن یہاں ایک ایسا منظر ہے جو ہر انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں تھے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ہمیں سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ شیطان نے بھی نافرمانی کی تھی، لیکن اس نے تکبر کیا، اس نے معافی نہیں مانگی، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہی فرق ہے تکبر اور عاجزی میں، یہی فرق ہے گمراہی اور ہدایت میں۔ آج ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، شیطان کی طرح اپنے گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی غلطیوں کو مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے اور نجات بھی اسی میں ہے۔